ہندوستان پر مسلمان حکومتیں کیسے قائم ہوئیں اور مسلمانوں نے کس طریقے سے یہاں پر موجود جو ہندو راجاؤں کی حکومت ہوتی تھی اس کو گرایا اور قبضہ کیا۔ تو سب سے پہلے جو مسلم حکمران یہاں پر قابض ہوئے وہ تھے سلطان محمود غزنوی۔ اس کا نام بھی سن کر جو بھارتی راجا اور مہاراجا ہیں ان کی ٹانگیں کانپتی تھیں۔ دوستو، کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان کی تاریخ اتنی آسان نہیں ہے جتنی سمجھی جاتی ہے؟ ہندوستان کے متعلق کافی لوگوں کے مختلف عقائد ہیں کہ یہاں پر انسانیت کی اور لوگوں کی یہاں پر جو رہن سہن ہے وہ سٹارٹ کیسے ہوا، اور یہاں کی جو تہذیب ہے اور تمدن ہے وہ کیسے سٹارٹ ہوا۔ اس میں مختلف مذاہب کے مختلف عقائد ہیں، لیکن مسلمز کا جو عقیدہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو لوگ سوار تھے وہ جب مختلف ڈائریکشنز میں حضرت نوح علیہ السلام کی جو تلقین تھی اس کے مطابق وہ پہنچے، تو وہاں پر اسی طریقے سے جو دنیا تھی وہ دوبارہ سے قائم ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تیسرا بیٹا حام جو تھا وہ جنوبی علاقے کی طرف روانہ ہوا حضرت نوح علیہ السلام کی تلقین کے بعد، تو ان میں سے ایک بیٹا تھا جس کا نام ہند تھا۔ تو وہاں سے انسان جو ہیں دوبارہ سے وجود میں آئے، اور وجود سے مراد یعنی کہ دوبارہ سے ارتقاء ہوا اور یہاں پر آبادیاں بڑھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے جو طوفان نوح آیا تھا، یعنی کہ جو ان کی قوم پر عذاب آیا تھا، اس میں سے چند لوگ جو اللہ پر اور اس کے نبی پر ایمان لائے تھے، حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو تو بچا لیا تھا اور باقی سب کو غرق کر دیا تھا، اور اسی نسل میں سے پھر باقی دنیا جو ہے وہ وجود میں آئی، لوگ آباد ہوئے اور ان کی نسل میں سے پھر چلتے آ رہے ہیں۔ ویورز، اب ہم اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ ہندوستان پر مسلمان حکومتیں کیسے قائم ہوئیں اور مسلمانوں نے کس طریقے سے یہاں پر موجود جو ہندو راجاؤں کی حکومت ہوتی تھی اس کو گرایا اور قبضہ کیا۔ تو سب سے پہلے جو مسلم حکمران یہاں پر قابض ہوئے وہ تھے سلطان محمود غزنوی۔ اس کا نام بھی سن کر جو بھارتی راجا اور مہاراجا ہیں ان کی ٹانگیں کانپتی تھیں، کیونکہ انہوں نے جتنے بھی حملے کیے، ٹوٹل لگ بھگ انہوں نے کچھ 17 حملے کیے اور 17 کے 17 کامیاب ہوئے۔ یہ ایسے ایک بادشاہ تھے جو خوف خدا بھی رکھتے تھے، اپنی قوم میں عدل و انصاف بھی قائم کرتے تھے، اور انتہائی ایک بہادری اور شجاعت کے ساتھ لڑتے تھے۔ سلطان محمود غزنوی کی بہادری اور شجاعت کی داستانیں آپ کو ہسٹری کی تمام بکس میں ملیں گی، اور اس میں یہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنے ملک میں ایک تو امن و امان قائم کیا، دوسرا انصاف قائم کیا، اور تیسرا یہ کہ وہ بت پرستی اور ایسے عقائد جو کہ اسلام کے منافی ہوتے تھے ان کے خلاف بھرپور جہاد کرتے تھے۔ ان کی ایک ایگزامپل بہت مشہور ہے جسے آپ اگر سرچ کریں گے، سومنات کی فتح۔ تو سومنات کا واقعہ ایسا ہے کہ انہوں نے اپنی فوج کے ہمراہ ایک بھرپور قسم کا اٹیک کیا، سومنات کا جو قلعہ تھا اس کو فتح کیا، اور وہاں کے جو شکست خوردہ وہاں کے جو ہندو راجا کے جو سپاہی تھے، انہوں نے ایک بہت بڑی پیشکش کی محمود غزنوی کو کہ آپ ایسا کریں، اس بت کو مت توڑیں بلکہ آپ اس کی جگہ ہم سے بہت سارے ہیرے جواہرات لے لیں۔ لیکن محمود غزنوی نے یہ آفر ٹھکرا دی اور کہا کہ اگر میں اس آفر کو قبول کرتا ہوں تو میں بت شکن نہیں کہلاؤں گا بلکہ میں بت فروش کہلاؤں گا، تو میں نہیں چاہتا کہ تاریخ میں مجھے دنیا ایک بت فروش کے نام سے یاد رکھے۔ تو انہوں نے حکم دیا اور اس جو سومنات کا بت تھا اس کو تہس نہس کر دیا۔ اس کی اونچائی کوئی تقریباً 5 گز تھی، اور جب اس کو توڑا گیا تو آپ یقین کریں کہ محمود غزنوی اتنا خوش ہوا، کیونکہ اس میں سے جو رقم اور ہیرے جواہرات وہ سپاہی شکست خوردہ سپاہی آفر کر رہے تھے اس سے 100 گنا زیادہ اس کے اندر سے جواہرات نکل آئے۔ تو یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا انعام جو کہ محمود غزنوی اور اس کی قوم کو ملا، اور اتنا زیادہ جو مال غنیمت کہہ لیں یا جو ہیرے جواہرات تھے وہ لے کر اپنے جو علاقہ ہے غزنی وہاں پر وہ پہنچا۔ دوستو، محمود غزنوی کوئی 2.5 سے 3 سال یہاں پر ہندوستان میں حملے کرتا رہا، اور اس کے بعد وہ وہاں واپس غزنی چلا گیا، اور غزنی جا کر اس کا نیچرل طبعی موت ایک واقعہ ہوئی اور اس کا انتقال ہو گیا۔ اور اس کے بعد جو مسلمس ادوار شروع ہوئے اس میں شہاب الدین غوری جو ہے وہ پہلے مسلم حکمران تھے جنہوں نے ایران کی طرف سے آئے تھے اور اٹیک کیا تھا۔ شہاب الدین غوری سے متعلق میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو پلیز لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا چینل کو۔ انٹل دین، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔